والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بات چل رہی تھی توحید پھر عبادت کے حوالے سے، اور آج ہماری بات ہے توحید پھر تشریع، کہ شریعت بنانا اللہ کا کام ہے، یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جس بندے کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ شریعت بنانا اللہ کا کام نہیں ہے، بندے بھی بنا سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں قرآن میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب قرار دے دیا۔ اب معصوم سے پوچھا گیا کہ کس معنی میں رب؟ وہ اس معنی میں انہوں نے اپنا عقیدے میں رب مان لیا کہ وہ شریعت بناتے تھے، وہ حلال کو حرام کرتے تھے، حرام کو اپنی طرف سے شریعت بنا کے لوگوں کو پیش کر دیتے تھے۔ یہ ہے قرآن میں اس کو شرک کہا گیا، یعنی وہ علماء یہود و نصارہ، وہ علماء سوء جو خود اپنی طرف سے دین قوانین دین کے بنا کے لوگوں کہتے ہیں یہ دین ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک مشہور واقعہ ہے، اور اس کو خدا نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ رب مان رہے ہیں، یعنی وہ شرک ہو گیا۔ اچھا، جیسے کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک تاجر کے بصل نہیں بیچ رہے تھے، مکے میں وہ آیا تھا اور اس نے پریشان ہوا کہ آپ کیا کریں۔ اس نے ابو ہریرہ سے رابطہ کیا، اس نے کہا بھائی کوئی چارہ کرو۔ لوگ جمع ہوئے، ایک جگہ جمع اس نے کیے یا ہوئے، اس نے کہا میں نے ایک حدیث سنی ہے، من اکل بصل اکا، اکا کا علاقہ تھا، وہاں کے بصل تھے، من اکل بصل اکا فی مکہ دخل الجنہ، جس نے اکا کے بصل کس میں کھائے؟ مکہ میں، وہ کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا۔ لیکن اس نے پہلے اپنا کمپرومائز کر لیا تھا کہ اتنی ریشیو مثلا میری ہوگی، تو لوگوں نے دھڑا دھڑ بصل خرید لی، تاجر پریشان تھا بصل لے کے۔ تو یہ جو شریعت بنانا اور بدعتیں ایجاد کرنا، دین میں وہ چیزیں داخل کرنا جو دین میں نہ ہو، بدعت کی کیا تعریف ہے؟ ادخال فی الدین ما لیس فی الدین من الدین، جو دین سے نہیں ہے اس کو دین میں داخل کرنا، دین سمجھ کے، دین بنا کے، یہ بدعت ہے، یہ تشریع محرم ہے۔ اور یہ جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سرگوشیاں مت کریں، درود پڑھیں بعد محمد و آل محمد۔ جو بندے پیچھے بیٹھتے ہیں پھر مقامت کا سرگوشیاں کا آفت میں گپے تو نہ لگائیں، چلو پیچھے بیٹھنے کی سہولت کا ناجائز فائدہ کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب والا التوحید فی التشریع، یعنی شریعت بنانا اللہ کا کام ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ اس عقیدے کی جہت سے عقیدہ شرک ہے، اس جہت سے۔ اور عملی طور پہ اگر ایسا کر رہا ہے کہ شریعت بنا رہا ہے، یا جنہوں نے جھوٹی شریعت بنا کے دین میں داخل کر دی ان کے پیچھے چل رہا ہے، تو یہ بھی اسی آیت کا مصداق ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے، ایسے لوگوں کو وہ رب مان رہا ہے، یعنی شریعت کے اعتبار سے رب مان رہا ہے، اللہ کے علاوہ وہ کہتا ہے یہ رب ہے، یعنی زبان سے نہ بھی کہے، عملی طور پہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ ارباب، وہ یہ تو نہیں کہتے، بلکہ معصوم نے فرمایا
کہ وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے، ان کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، صرف وہ جو بھی دین میں داخل کر دیتے تھے وہ اس کو سہولت سے مان لیتے تھے لوگ، یہود و نصارہ۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کو رب نہیں مان رہے، یہ تو ان مولویوں کو رب مان رہے ہیں، جو وہ دین بنا دیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، کوئی تحقیق ہی نہیں کرتے۔ یہ ہے شرک فی التوحید بے اعتبار تشریع و تقنین فی الشریعہ۔ اچھا یہ تو پچھلے ادیان کا زمانہ تھا، اب آ جاتے ہیں اسلام میں۔ توحید کا عقیدہ اس جیسے ہونا ضروری ہے کہ شریعت بنانا اللہ کا کام ہے، اور دوسرا اس جیسے بھی ضروری ہے کہ عملی طور پہ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلے جنہوں نے دین کو بگاڑ دیا، جنہوں نے دین میں بدعتیں داخل کر دی، جنہوں نے نیا دین ایجاد کر دیا، یہ عملی طور پہ ان کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ بھی اس مرحلے میں مشرک ہے۔ توحید فی التشریع کا عقیدہ اس کے پاس نہیں ہے، عملی طور پہ وہ ثابت کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا آپریشن کرتے ہیں، تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے اور روایات بھی سامنے ہیں، کتابیں بھی مکاتب مسلمین کی ہمارے سامنے، دیکھتے ہیں کہ دین میں کتنی نئی شریعت گھڑی گئی، نئی شریعت دین میں کہاں کہاں داخل کی گئی۔ اس پہ اگر ہم تحقیق حوالے عبارتیں لائیں تو مہینے کا کام ہے، مہینہ میں بھی یہ کام مکمل نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں اجمالاً، آپ جو ریسرچ کرنا چاہے کر لیں۔ اچھا آپ شروع کرتے ہیں، دین ہے دو چیزوں کا نام، اصول دین اور فروع دین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں شریعت بنا کے گھڑ کے دین میں داخل کی گئی اور اصلی شریعت لوگوں نے نہیں لی۔ عقیدہ توحید لے لیں، حال میں مزید والی وہ روایتیں اٹھا کے دکھائے تو خدا کے جسم کے قائل ہے، خدا کی ٹانگ کو جہنم میں ڈال دیے، یہ عقیدہ توحید کا آپریشن کر دیا اور خدا لوگوں کا بنیادی عقیدہ ہی خراب کر دیا۔ کبھی کرسی پہ بٹھا دیا، شب جمعہ خدا اترتا ہے، یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ لہذا عقیدہ توحید جو ہے اس کو ہی جو بنیادی عقیدہ تھا وہ خراب کر دیا گیا۔ کوئی بندہ ان کا دیکھتا ہے 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھتا ہے، نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عقیدہ، اس پہ بہت ساری تفاصیل ہے، میں تو چند اشارے کیے۔ اور نعوذ باللہ خدا کو عادل نہ ماننا، یعنی عدلیہ، کون کون لوگ عدلیہ ہیں؟ معتزلہ اور امامیہ۔ اشاعرہ خدا کے وہ زبان سے نہ کہیں، لیکن جب وہ جبر کے قائل ہے کہ انسان مجبور ہے تو لازم کیا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ انسان کو مجبور بھی کر رہا اور پھر جہنم میں بھی ڈالے گا، تو ان کے قول کا لازمہ خدا کا عادل ہونا ثابت ہوتا ہے یا ظالم ہونا؟ لہذا یہ خدا کو نعوذ باللہ ظالم مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے آجائے نبوت کا عقیدہ، معصوم نہیں مانتے، 40 سال بعد نبی مانتے، اور جو انہوں نے خرافات لکھ دی اپنی کتابوں میں، یہاں تک کہ سلمان رشدی ملعون کو بھی جو جسارت اس نے کی، ٹھیک ہے، اور خمینی نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا، وہ جسارت ان کتابوں کے اندر موجود تھی، یہیں سے نکال کے تو اس نے نعوذ باللہ رنگیلا رسول کتاب لکھی۔ اور پھر اب جو کارٹون دنیا میں بنتے ہیں اور یہ ساری جسارتیں رسول خدا کی توہین کتابوں کے اندر مسلمانوں نے لکھ دی ہے، تو اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رسول خدا کی توہین نہ ہو، اصلی رسول اسلام کا جو مقام ہے وہ بیان کیا جائے، تو اپنی کتابوں کی چھان بین کریں جو اس میں فضولیات، جو اس میں رسول خدا کی توہین لکھی ہوئی ہے۔ کبھی رسول کے کندھوں پہ اٹھوا کے کسی کو جناب میلہ دکھوا رہے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا کروا رہے ہیں، تو بہت عجیب عجیب توہینیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب ان توہین والے جملوں کو جب تک نکالا نہیں جائے گا تو رسالت کا صحیح مفہوم کیسے لوگوں تک پہنچے گا؟ پھر نعوذ باللہ وہ ایسی نسبتیں دی ہیں رسول خدا کی طرف کہ نماز میں بھول گئے، کوئی ایسی آیتیں پڑھ دی، اسرائیلیات جو ہے وہ تفاسیر میں دیکھیں کیا کیا۔ تو ایک لمبا قصہ ہے، مختصر یہ کہ انہوں نے اپنے بتوں کو بچانے کے لیے کبھی رسول خدا کے والدین کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، کبھی رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بارے میں یہ تھا وہ تھا، اعلان نبوت کے بعد یعنی وہ مختلف قسم کے رسول خدا کے اندر جو ان کی شخصیت کے اندر ان لوگوں نے جو جھوٹی چیزیں بیان کی اور نقل کی، صرف اپنے بتوں کو بچانے کے لیے کہ جن بتوں کو ہم نے کھڑا کیا ہے ان کے اندر یہ نقائص ہے، لہٰذا اگر ہم یہ کہیں گے کہ کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے رسول خدا میں بھی نعوذ باللہ مثلا یہ مسائل تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ساری چیزیں گھڑی ہیں، تاریخ کو گھڑا ہے۔ تو عقیدہ رسالت جو ہے عصمت نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزیں جو رسول خدا کے حوالے سے ایک تفصیلی بات ہے، تو عقیدہ تو
رسالت بھی ان کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ رسالت کے بعد غدیر کو مان لیتے، امامت کو مان لیتے، تو ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو جاتا عملی طور پہ، کہ اگر کوئی اور نبی ہوتا تو یہ 12 خلیفے پھر یہ رسول خدا اس کا اعلان نہ کرتے، کوئی اور نبی آتا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا، اس کے نتیجے میں جھوٹے نبی ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے، یہ نقصان ہوا۔ پھر امامت کے عقیدے کو نہیں مانا، 12 ائمہ کو نہیں مانا۔ یہ کل بھی میں چینل پہ اچانک بات کر رہا تھا کوئی سوال کے جواب میں، کہ ایک مکی بوڑھا، وہ مکے میں کہ پتہ نہیں مدینے میں بیٹھتا، اس کے گلے پاتے ہیں، مکی اس کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ جی انہوں نے جو خلفائے اثنا عشر والی حدیث ہے، یہ پتہ نہیں 12 امام اپنی طرف سے لے کے آ گئے، کوئی نہیں ہے۔ اس بوڑھے یعنی عقل سے پیدل کوئی بوڑھے سے پوچھے کہ بوڑھوں کی تو ویسے ہی عقل بعض وقت پیدل ہو جاتی ہے، بھئی تو نے جناب المدت ہی دیکھ لی ہوتی جس میں 12 ائمہ کے نام ہے، اور خلفائی اثنا عشر اگر یہ 12 امام نہیں ہے تو پھر لا کوئی ان جیسے کوئی اور آپ کے پاس اگر ہے تو اور بھی نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا، عقیدہ امامت خراب کیا انہوں نے، عقیدہ نبوت ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ قیامت ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں عجیب قسم کے خرافات ہیں۔ اور پھر آ جاتے ہیں جو اصل چیز تشریح انہوں نے کی، خصوصاً فروع دین میں سب سے پہلی چیز ہے نماز، وضو کو بدل دیا۔ یہ وضو تیسرے حکمران نے جو ہے نا اس وضو کو باقاعدہ کر کے مسجد میں صحابہ کے سامنے یہ کیا تھا، اور لوگوں کو کر کے دکھایا، سب صحابہ خاموش رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا اس وضو کو آپ جاری کرنا ہے، آج کے بعد یہ وضو جاری ہوگا۔ وہ اس نے کیوں کیا؟ اس نے اس لیے کیا کہ میں دیکھتا ہوں ابھی بھی کسی کے اندر سکت ہے ہمارے خلاف بولنے کی، بولے گا تو ابن مسعود جب پابندی تھی کہ حدیث رسول نہیں بیان کرنی کیونکہ اس میں اہل بیت کا مقام ظاہر ہوتا تھا، اصلی دین لوگوں تک پہنچتا تھا، تو ابن مسعود پھر بھی بیان کر دیتے تھے اہل بیت کے فضائل، تو اس کی مار مار کی پسلیاں توڑ دی، تو لوگوں کو اتنا ڈرایا دھمکایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے وضو کر کے دکھایا، اس نے کہا آج کے بعد یہ وضو ہوگا، رسول خدا والا وضو نہیں ہوگا۔ تو اس کا معنی یہ ہے وہ لوگ چپ رہے، ڈرے ہوئے، خاموش، تو وہ وضو بھی بدل دیا۔ اب یہ اس کے بعد نماز بدل دی، ٹھیک ہے، کہیں ہاتھ بدلوا دیے، اور وہ روم کا سفیر آتا وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا، جی بڑے پسند کی بات ہے، جو بھی مجھے پسند ہے وہ میں دین میں داخل کر دوں، ہاتھ بدلوا دیے، کہیں پہ ای اللہ خیر العمل نکلوا دیا، الصلاۃ خیر من النوم، کوئی چیز بتائیں جو خالص رہ گئی ہو، ٹھیک ہے، کوئی چیز دین میں سے، نماز بدل دی، وضو بدل دیا، خمس کے احکام کو بدل دیا، خمس جن کا حق تھا ان سے چھین لیا، ان کو نہیں دیا، مروان کو دے دیا، اور پھر بعد میں آج تک خمس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، گویا یہ ماہ رمضان میں تلاوتیں تو کرتے ہیں، خمس والی آیت گویا انہوں نے کبھی سنی پڑھی ہی نہیں ہے۔ خمس کے نظام کو بدل دیا، زکوٰۃ کے احکام بدل دیے، حج کے طریقے بدل دیے، تمتع حج تمتع اس میں جو ہے وہ بدل دیا، جیسے کہ مشہور ہے کہ ثانی نے کہا متعتان کانتا فی عہد رسول اللہ وانا انہی عنہما وعاقب علی فعلہما، تو اس نے کہا ایک جو حج کے درمیان حج کے دوران جو ہے اس متع کی اور دوسرے متع النساء جو ہے ان دونوں رسول خود اقرار کر رہے ہیں، رسول خدا کے زمانے میں یہ جائز تھے، میں ان سے روکتا ہوں، کرنے والوں کو سزا دوں گا۔ قرآن کی آیت بھی ہے، کوئی کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن یعنی تشریح محرم تو ہو گئی، قرآن حلال قرار دے رہے ہیں، رسول خدا ایک چیز کو حلال قرار دے رہے ہیں، اور وہ بندہ اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کے اس کو حرام قرار دیتا ہے، یہی تو تشریح محرم ہے، اور اس کے جو ہے نا سینگ تو نہیں ہوتے۔ اور مولا علی کا وہ مشہور فرمان مبارک ہے، لولا من عمر عن عقد منقطع ما زنا الا شقی، مضمون کلام امام، کہ اگر عمر منع نہ کرتا جو عقد منقطع نکاح موقت ہے تو کوئی بدبخت ہی پھر زنا کرتا، تو یہ زنا کا ثواب اب کس کو جا رہا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد مقصد کہنے کا یہ ہے اس مقام پہ کہ کیا چیز ہے جو دین میں نہیں بدل دی گئی، تشریح اور کسے کہتے ہیں، تو توحید فی تشریح والی جو بات ہے اس پہ اگر آپ دقت سے اور تحقیق سے اور آگے جائیں تو ایک لمبا موضوع ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حج کے احکام بدل دیے گئے، روزے کے احکام بدل دیے گئے، یعنی یتیم الصیام الی اللیل، قرآن کہہ رہا ہے رات تک روزہ رکھو، حتیٰ مرزا انجینئر نے بھی وہ روایت پیش کر دی ہے کہ جہنم میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے اہل سنت مصادر میں کہ جو وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، یہ ان کی کتابوں میں بھی روایت ہے۔ اب ادھر قرآن لیل کہہ رہے یہ جناب ابھی سورج کو غروب ہی نہیں ہونے دیتے اور وہ جناب توڑ دیتے ہیں، تو یہ سارا مسئلہ جو ہے یعنی ضد اہل بیت میں۔ جب کسی نے حاکم شام سے پوچھا بھئی ہم کیا کریں، آنکھیں کھلی رکھیں
سجدے میں یا بند رکھیں، تو اس نے کہا علی والے کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہم دیکھتے ہیں کبھی ان کی کھلی ہوتی ہے کبھی بند ہوتی ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی وہ۔ تو اس نے کہا پھر اس طرح کرو، ایک آنکھ کھلی رکھا کرو، ایک بند رکھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے تو ضد اہل بیت میں پورا دین بدل دیا، یعنی ذرا بھی مشابہت نہ ہو محمد و آل محمد والے دین سے اور ان لوگوں سے۔ کہیں مشابہت ہو گئی تو کہیں وہ لوگ اس طرح کے نہ ہو جائیں، ہماری کرسی نہ چھن جائے۔ یہ سارا کرسی کا چکر ہے، 14 سال سے آ رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے۔ جس طرح ایک مردے کا قول مجھے یاد آ گیا، وہ کوئی بندہ آیا، اس نے کہا جی مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، جیسے اس نے کہا تھا کہ ایک کھولی رکھے ایک بند رکھے۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، اتحاد بعض چیزوں میں ہوتا ہے مشترکہ امور میں، لیکن اگر آپ اتحاد کا یہ معنی لیتے کہ ہر چیز میں اتحاد ہو تو پھر یوں ہوگا ایک ہاتھ باندھ رہے ایک کھولا رکھے۔ اتحاد پھر یوں نہیں ہوگا کہ نماز میں ایک ہاتھ اوپر بیٹھ کے رکھ لے، ایک ہاتھ کھلا رکھے تاکہ ان کی وہ بھی راضی ہو جائے، ادھر آپ بھی راضی ہو جائے، پھر یوں اتحاد ہو سکتا ہے۔ اتحاد ہر چیز میں نہیں ہو سکتا، بعض چیزیں ہوتی ہیں جن میں اتحاد ہوتا ہے، مشترکہ امور مشترکہ دشمن، وہاں آپ اکٹھے ہو جائیں، باقی ہر جگہ اتحاد۔ اچھا اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی جناب والا جہاد کی بات ہے۔ جہاد رسول خدا اور اہل بیت مولا علی جتنی جنگیں ہیں سب دفاعی، کوئی ایک جنگ نہیں کہ رسول خدا نے یا علی علیہ السلام نے خود جا کے پلان بنا کے چڑھائی کی ہو کہیں میں، سب دفاعی جنگیں، اور لوگ پلان بناتے تھے یہ دفاع کرتے تھے۔ اور انہوں نے اسلام کو پھیلایا کردار سے، تلوار سے نہیں پھیلایا۔ جو غدیری اور اصلی اسلام ہے وہ کس چیز سے پھیلا ہے؟ تلوار سے یا کردار سے؟ جو لوگوں کو نہیں روزہ لگا ہوا ابھی تک وہ تو بولے کردار سے پھیلا ہے یا تلوار سے؟ اصلی اسلام کردار سے پھیلا۔ زمین صاحب سار اٹھا کے سنیے گا، لیکن جو نقلی اسلام ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ جملہ آج تک نہ میں نے کسی سنا ہے نہ یہ ریسرچ کسی نے دی ہے۔ سب کو کہتے ہیں جی نہیں جی کردار سے پھیلا ہے، کچھ کہتے ہیں جی تلوار، غربی دنیا کہتے ہیں جی اسلام تو تلوار کے دور پہ پھیلا، یہ سب کہتے ہیں نہیں جی کردار پہ پھیلا ہے۔ میں کہتا ہوں کردار وہ اسلام، کردار والا اسلام ہے جو اصلی اسلام ہے، وہ کردار سے پھیلا ہے، لیکن جو نقلی اسلام ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، کیونکہ رسول اسلام کے بعد تلوار کو لے کے فتوحات کی گئی، بڑی جی یہ فلاں ملک فتح ہو گیا، فلاں فتح ہو گیا۔ جب کردار نہیں تھا، ابن ولید جیسے لوگ مال غنیمت کے چکروں میں مالک بن نویرہ اور ان کے خاندان کو قتل کر دیتے تھے، بیوی اس کی سے زنا کر دیا۔ جب یہ سامنے لوگوں کے آیا، جس ملک کو گیا اور وہاں غنیمت کا لالچ اور حکومت بڑھانے کے چکر، وہ کردار تو تھا نہیں بہت سارے لوگوں کے پاس، جب تھا نہیں لوگ مجبور ہو کے اسلام میں تو آ گئے، لیکن ان کے اندر وہ کردار والی جھلک لوگوں میں نہیں تھی جنہوں نے فتوحات کی مال غنیمت اور ملک بڑھانے کے چکر میں، اور اس وجہ سے اسلام کی ترقی رک گئی۔ اگر کردار جیسے اہل بیت کی سیرت تھی ویسے اسلام پھیلتا تو آج پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوتا، اصلی اسلام کا۔ اور یہ جملے میرے نہیں، بی بی کے جملے ہیں۔ اگر رسول فرماتی ہیں رسول خدا کے بعد اگر ہمیں ہمارا حق دے دیا جاتا اور ہمارا ایک کے بعد دوسرا حاکم اور ولی امر ہوتا عملی طور پہ، تو دنیا میں کوئی ایک بھی مشرک نہ ہوتا۔ بی بی کی جو ہے نا دور اندیشی اور وہ خبر ہے جو حقیقت پہ مبنی ہے، جب 12واں آئے گا تو دنیا میں ایک بھی مشرک نہیں رہے گا۔ لہذا جو اصلی وارث دین ہے ان کو دین دے دیا جائے، ان کے سپرد کر دیا جائے سارا امور، ان سے دین لے لیا جائے۔ لہذا کہنے کا مقصد جہاد کو بھی غلط کنسیپٹ دیا، جہاد کو دو مال غنیمت اور ملک بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہی جو ان کے بڑوں نے بنیادیں رکھی تھی آج وہی دہشت گردی کی شکل میں کبھی داعش کبھی طالبان کبھی کوئی یہ سامنے آتے ہیں، اور ان کا بھی یہی فتنہ و فساد و قتل و غارت، عورتوں بچوں مردوں سب پہ ظلم ہوتا ہے، لوٹ مار ہوتی ہے، ملک بڑھانے کے چکر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اصلی جہاد کا کنسیپٹ ہوتا، یعنی جہاد کا مفہوم بھی بدل دیا گیا، تو اصلی جہاد ہوتا تو آج دین کو اور مسلمانوں کو عزت ملتی۔ جہاد عزت کے لیے ہے، دفاع کے لیے ہے، کسی کے اوپر تجاسر کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس طرح اور آگے چلتے جائے، ڈاکٹر اقبال کا شعر مجھے یہاں پہ یاد آ گیا جو سیالکوٹ میں اس قبرستان پہ باہر جو شہداء ہوئے تھے کسی دور میں، ٹھیک ہے، اچانک جب حملہ ہوا تو انہوں نے اپنے بم باندھ کے ان ٹینکوں کے نیچے بیٹھ گئے تھے، تو اس قبرستان کے باہر یہ شعر میں نے خود پڑھا، اور وہ شعر ڈاکٹر اقبال کا عکاسی کرتا ہے پچھلے ادوار کے۔ شہادت مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ مومن کا مقصود شہادت ہے، نہ وہ مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے نہ ملک بڑا کرنے کے لیے،
اس کا مطلب ہے کچھ ادوار رہے یا وہاں مال غنیمت اور ملکوں کو اور اپنی حکومتوں کو بڑا کرنے کے لیے جہاد کو استعمال کیا گیا. پھر آپ آگے جا کے دیکھ لیں اس کے علاوہ جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کنسیپٹ بدل دیا گیا. جو معروف ہے اس سے روکتے ہیں، ولایت اہل بیت سے روکتے ہیں، امامت کے عقیدے سے روکتے ہیں، اہل بیت سے دین لینے سے لوگوں کو روکا گیا ہر زمانے میں. اور جو معروف ہے اس سے روکتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں. جو معروف ہے اس کی نہیں کرتے ہیں، اور جو منکر ہے اس کا امر دیتے ہیں. جو بدعتیں ہیں اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. یہی تراویح تھی، مولا کی حکومت تھی کوفے کے اندر. امام نے منع کیا، امام حسن نے وہ کوڑا اٹھایا کہ تراویح نہ پڑھو، یہ بدعت ہے. لوگوں نے پہلا جلوس نکالا، پھر کہتے ہیں جلوس نکالنا بدعت ہے. اگر بدعت ہے تو اس وقت کیوں نکالا تھا جب تراویح کے حق میں نکالا؟ اور لوگوں نے کہا واہ سنت عمرہ ہے، عمر کی سنت، یعنی مان رہے تھے یہ رسول کی سنت نہیں ہے. جو جاگ رہے ہیں جن کو زیادہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے، مان رہے تھے. لیکن مولا نے کہا کہ اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ہم نے حجت تمام کر دی. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا جو کہتے ہیں کہ اہل کوفہ شیعہ تھے، یہ دلیل ملتی ہے یہ واقعہ کہ اہل کوفہ اکثر شیعہ نہیں تھے. وہ مولا کو چوتھا کو قرآن پہلوں کی طرح سمجھ کے وہ بیعت کر رہے تھے. اگر شیعہ ہوتے تو یہ جلوس تراویح کے لیے نہ نکالتے. تو یہ بھی ایک دلیل ہے. پھر جو کہتے ہیں کہ امام حسین کو کوفہ والوں نے شہید کیا، کوفہ والے اغلب غیر شیعہ تھے. اللہ کل حال تو یہ ایک قرینہ. اس کے بعد آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کنسیپٹ بدل دیا گیا. اللہ کی باتیں کرنی، اللہ کی باتیں کرنی ہے شلواریں اونچی کر کے. تو جب تمہارے ہیڈ نہیں کہہ دیا طارق جمیل صاحب نے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس مولا سے مراد دوست نہیں ہے، پڑوسی نہیں ہے، اس سے وہی مراد ہے جو شیعہ کہتے ہیں. اسی کے جملے طارق جمیل کے ویڈیو موجود ہے نیٹ کے اوپر. اس نے کہا آقا و سردار حاکم مراد ہے. جو شیعہ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں. تو جب تم واقعی تبلیغی ہو تو تبلیغ تو قرآن کے اندر اسی بات کی ہوئی تھی، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت. تبلیغ ہے ہی ولایت ہے، یعنی اور بھی تبلیغات ہیں، لیکن اس تبلیغ کا خدا نے سب سے زیادہ زور دیا ہے. اگر تم واقعی تبلیغی اور تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو ساری تبلیغوں کے ساتھ ساتھ ولایت علی کی تبلیغ کرو جیسے طارق جمیل نے کی. یہ ہے تبلیغ. تو تم اس مقام پہ جب یہ کہنا چاہتے ہو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا وہ سارا سلسلہ الٹ پھیر کر دیا گیا. میں ایک دفعہ جا رہا تھا، بڑی پرانی بات ہے، کوئٹہ اسٹیشن پہ ٹرین کے انتظار میں تھا. تو جانے کے لیے تو ادھر سے سیلاب کی خبریں آ رہی تھی کہ ٹرین جائے گی نہیں جائے گی، نہ گئی پھر. لیکن وہاں دیکھے وہ بیٹھے تھے بستر اٹھا کے اور جناب کتابیں لے کے اور ہلکے، وہ بھی انہوں نے ٹائم ضائع نہیں کیا. ہم تو وہ نجم میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وہ اسٹیشن پہ بیٹھ گئے اور وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، بس کتاب سے دیکھ کے پڑھتے ہیں، وہ علماء نہیں ہوتے اغلب. تو وہ ادھر بھی انہوں نے بے شک لوگ سیلاب کی خبریں کیا ہو رہا ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کب ٹرین چلے گی، وہ ان پریشانی، وہ ادھر ہلکا بنا کے بھئی آؤ اللہ کی باتیں کریں. میں نے کہا بھائی میں بھی چلو آج ان کی سن لوں، ٹائم تو ویسے ہی ٹرین لیٹ ہے. تو اللہ کی باتیں کیا ہو رہی تھی؟ وہ کتاب سے پڑھ رہا تھا کہ جی فلانے نے یہ کام کیا، یہ بہادری دکھائی، یعنی دشمنان اہل بیت کی وہ کرامتیں جھوٹی اور جھوٹے کارنامے، وہ جنہوں نے مالک ابن نویرہ قتل، اس طرح کے لوگوں کو وہ سنا رہے تھے. یہ اللہ کی باتیں ہو رہی. تو مقصد کہنے کا امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بدل دیا. پھر آپ آگے آ جائیں تولا تبرع. اللہ رسول اہل بیت ان کے چاہنے والوں سے تولا رکھنا تھا، اس کے برعکس ہو گیا. رسول اور ان کے چاہنے والوں سے اور اہل بیت سے جو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو حکم تھا کہ ان سے مودت رکھو، ان سے دشمنی. ان کے چاہنے والوں سے مودت کا حکم تھا، تولے کا حکم تھا، ان سے دشمنی، تولے کو بھی بدل دیا. اور جن سے تبرع کا حکم تھا، شجرہ ملعونہ قرآن نے کہہ دیا جن کو، ان سے تولا کیا جائے. تو اب میں اس پورے خلاصے کے بعد آپ سے یہ پوچھتا ہوں، وہ یزید کے کارنامے تو وہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ وہ محرم سے نکاح کو جائز قرار دے رہا تھا، مفتیوں سے فتویٰ بھی لے لیا تھا اس نے. فقط پھر مولا حسین کو اس نے لکھا اور اسے بھی پتہ تھا کہ جب تک حسین نہیں کچھ اس کی موافقت میں کہیں گے اس وقت تک میرے یہ سارے مولوی بھی درباری فتویٰ دیتے رہے تو میرا کامیاب نہیں ہوگا. تو اس نے چلاکی سے لکھا مولا حسین کو کہ اگر گھر میں درخت ہو اور اس پہ پھل آ جائے
اور پھل کو کیا ہم کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب وہ اس چلاکی سے امام کا جواب لینا چاہتا تھا، امام لکھیں گے حلال ہے۔ اس جاہل کو پتہ نہیں تھا یزید خبیث کو، جو بڑا شعر مجھے یہاں پہ یاد آ گیا، سنت بھائی نے بڑا اچھا شعر لکھا، اس نے کہا خبیث فکر کا حامل یزید لانتی ہے، جس کو روزہ نہیں لگا اس کے لیے شعر ہے، خبیث فکر کا حامل یزید لانتی ہے اور زہرا کا دشمن مزید لانتی ہے۔ یعنی سنت کا شعر ہے اور میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ ملعون کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ گھر میں پھل پکا ہے، یعنی گھر ان کے محرم عورتوں سے وہ نکاح کا فتویٰ لینا چاہ رہا تھا جائز کا۔ امام نے لکھا، دیکھیں علم امامت دیکھیں، امام نے لکھا اس پھل کو کاٹو، اگر خون نکلے تو حرام ہے، خون نہ نکلے تو حلال ہے۔ آواز بلند سنو۔ تو یہ تو ان کی بدعتیں دین بگاڑ کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند جو میں نے اشارے کیے، یعنی پورے دین کو انہوں نے بدل دیا۔ رسول خدا کے بعد پورا زور لگا کے اپنی پوری طاقت کو استعمال کر کے وہ نفاق نے جو سر اٹھایا تھا، وہ منافقت نے اپنا کام کیا، وہ ظاہری دشمنی میں نہ کر سکے جنگیں لڑ کے، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کے اوپر وہ کاری ضرب لگائی کہ اس کو تمام کے تمام کو بدل دیا۔ اور چھٹے امام کا فرمان بہار الانوار میں جو میں نے ساری باتیں کی ہیں، اس پہ ہزارہ شواہد ہے، ادلہ ہے، آیات، روایات، تاریخ، سب کچھ ہے، اور امام کا فرمان مہر کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ توحید فی تشریع پہ میری بات چل رہی ہے کہ شریعت بنانا اللہ کا کام اور کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اللہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ بناؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہتے ہیں پروردگار تو میرا جانشین واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، تو بنا۔ موسیٰ خود نہیں بنا رہا، اللہ کا کام ہے بنانا، لیکن یہ کہتے نہیں اللہ تو نے نہیں بنانا، یہ تیرا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم بنائیں گے، تجھے ماننا ہوگا۔ یہی تو بدعت ہے، یہی تشریع محرم ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پورا دین بدل دیا۔ ان کے پاس اصلی دین میں سے کیا رہ گیا؟ امام صادق فرماتے ہیں لم یبقى عندهم الا التوجہ الى القبلہ، کہ اصلی دین میں سے ان کے پاس سوائے قبلہ کی طرف توجہ کے اور کوئی چیز باقی نہیں۔ اب اس پورے بیان کے بعد مجھے بتاؤ کوئی اصلی چیز رہ گئی؟ ساری شریعت بدل دی، سارا دین بدل دیا۔ تو لہذا لیکن اسی امام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اپنی جان، خون اور مال کو محفوظ کر لیا۔ یہ ظاہری فائدہ ہے، ظاہری طور پہ اسلام کا حکم لگے گا، یہ مسلمان ہے، روز قیامت ان کا حساب الگ ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو اس مقام پہ خلاصے کے طور پہ توحید فی تشریع کے مقام پہ جو کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، شریعت اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا۔ ہاں جو محب اہل بیت ہیں، جو قاصر ہیں، اہل سنت بھائی، اور ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، ان کو ملاؤں نے ہر زمانے میں گمراہ رکھا، درباری ملاؤں نے، قاضی شرح جیسے لانتیوں نے کہ جنہوں نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا۔ ایک دن ہمارے کسی معمم عالم دین کے سامنے پی ٹی وی پہ ویڈیو موجود ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے مفتیوں کے فتوے دیکھے میں 100 مفتیوں کے فتوے کہ آپ کافر ہو۔ ہمارا مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ فلاں آپ کا مولوی ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، یہ دلیلیں دی جا رہی ہیں۔ تو مناظرے کی ضرورت ہر زمانے میں رہی۔ علامہ علی نے ایک مناظرے سے پورے ایران کو شیعہ کر دیا تھا، ایک مناظرے سے۔ تو اس کا جواب یہ تھا نقضی کہ پہلے وہ مفتی تو دکھاؤ، وہ قاضی شرح جیسے مفتی تو نہیں ہے جو امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ان مفتیوں کے بارے میں بتاؤ کہ مفت کا فتویٰ بیچنے والے فتویٰ نہیں ہے وہ مفتی، اس کے بعد رسول کے فتوے کی ادلہ کیا ہے، پھر بات اس موضوع پہ ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ جب آگے سے کوئی سور ہو، ایک ہمارے مناظر نے جناب فوت ہو گئے، وہ مناظرہ کر رہے تھے، تو یہ مناظرے میں پھر ایسا ہوتا ہے جیسے عمر ابن ود آیا مقابلے میں، کوئی نہیں آ رہا تھا، بلغت القلوب الحناجر، کہ لوگوں کے موت پر جنا لمبے لمبے قد والے کو دل بھی یہاں آ گئے تھے موت کے خوف سے کہ اب کیا ہوگا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی ڈرا رہا تھا اس کے مقابلے میں نہ جانا، یہ تو 1000 بندے کا مقابلہ کرتا ہے، اس سے اونٹ کے وہ پیچھے سے بچے کو دم سے پکڑ کے گھما دیتا ہے، لوگوں کو اور ڈرا رہا تھا۔ تو اس وقت سے عمر ابن عبد ود نے رسول خدا کے خیمے پہ نیزہ مارا اور کہا یا محمد اگر اور کوئی نہیں ہے تو تم میرے مقابلے میں آ۔ جب اس نے جسارت کی، جیسے اللہ نے کہا نا تبت یدا ابی لہب وتب،
اسی طرح رسول خدا نے بھی کہا مان لحاظ القلب، کون ہے اس کتے کی زبان کو بند کرنے والا؟ یعنی رسول نے بتا دیا کہ جو معصوم کا احترام نہیں کرتا، اس کے دروازے پہ کا احترام نہیں کرتا، ظاہری طور پہ وہ شکل انسانی، اندر سے وہ کتا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ مولا علی گئے وہاں پہ جا کے مقابلہ کیا، وہ ساری بات اس مقام پہ۔ تو خلاصہ اس پوری کلام کا یہ نکلا کہ شریعت بنانا اللہ کا کام ہے، محمد و آل محمد انبیاء کا کام ہے شریعت پہنچانا، ائمہ کا کام ہے عملی طور پہ عمل کر کے اور اس کو شریعت کی حفاظت کرنا، اور ہمارا کام ہے اس کی اتباع اور اس پہ عمل پیرا ہونا۔ یہ ہمارا کام ہے، شریعت میں کوئی دخل نہ دے، شریعت کو کوئی نہ بگاڑے۔ تو یہ توحید فی تشریع کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، لہٰذا یہ وہ مہم ترین مسئلہ ہے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ امام صادق علیہ السلام نے بعض لوگوں کو جو ان کو شاگردی کا 2 سال ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کو بھی منع کیا کہ قیاس نہیں ہے، اول من قاسا، سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا تھا، دین میں قیاس نہیں ہے، اپنی عقل کا دخل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس حوالے سے دنیا میں اس وقت جو 73 فرقے ہیں، رسول خدا نے فرمایا تھا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، 72 واحدہ فی الجنہ والباقی، ایک جنتی فرقہ ہے باقی جہنمی ہے۔ تو جنت کے مستحق کیوں بن رہے ہیں جب شریعت ساری بدل گئی، جب دین ہی سارا بدل گیا؟ آج ریسرچ کا دور ہے، یہ مومن تمام مسلمان فرقوں کا یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا، حق ان کا ہے، ہم ان کو حق بتائیں۔ اگر نہیں بتائیں گے تو روز قیامت وہ ہمارا دامن پکڑیں گے۔ ان کا حق ہوگا کہ آپ نے ہمیں حق بتایا کیوں نہیں تھا؟ اگر آپ کو پتا تھا، میڈیا کا دور ہے، سب مسلمان بھائیوں کو یہ دعوت فکر دیتے ہیں، کسی جس گھر میں آپ پیدا ہو گئے، چاہے شیعہ ہے یا سنی ہو، اس وجہ سے سنی شیعہ نہ بنے کہ میں اس گھر میں پیدا، وہ ریسرچ کر کے بنے اور ہر فرقے کی ریسرچ کرے، ادلہ لے، ماہر علماء سے، عام نیم ملاؤں سے نہ لے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے۔ جو اس فرقے کے سب سے بڑے مفتی ماہر قسم کے لوگ ہیں، محققین ہیں، ان کی کتابیں، ان کی تقریریں، ان کی ادلہ کو دیکھیں، پھر عقل اور خدا کے درمیان فیصلہ کریں۔ اور تیجانی سماوی کی کتابیں ضرور پڑھیں جو سنی سے شیعہ ہوا تھا، اور اس نے یہ ساری باتیں لکھی، شیعہ ہی اہل سنت ہے، پھر میں ہدایت پا گیا۔ تو یہ ساری کتابیں یہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کو دعوت فکر دیتے ہیں، ان کا حق ادا قربت اللہ ادا کر رہے ہیں۔ روز قیامت وہ ہمارا دامن نہ پکڑ لیں کہ آپ لوگوں نے چھپائے رکھا۔ وہ ڈاکٹر جو مریض کی مرض چھپاتا ہے اور اس کا علاج اور اس کی تحلیل اور اس کی تشخیص نہیں کرتا، وہ ڈاکٹر اس کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ یہ تو دنیاوی اعتبار سے، بعد میں ڈاکٹر پہ کیس کر دیتے ہیں، آپ نے بتایا کیوں نہیں، آپ نے غلط مرض، آپ نے تشخیص صحیح نہیں کی، آپ نے علاج صحیح نہیں دیا، یعنی اس ڈاکٹر پہ لوگ راضی نہیں ہوتے، کیس کر دیتے ہیں، مارنے پہ۔ یہ تو دنیا کے جسم کی ہلاکت ہے، جس کا دین جا رہا ہے آخرت کی ہلاکت ہے۔ تو مخلص جو عالم ہوگا وہ اس معاشرے، ان فرقوں، ان لوگوں کے محبت اور احترام کے ساتھ ان کی مرضوں کی تشخیص صحیح کر کے بتائے گا، جیسے انبیاء اور ائمہ کا کام تھا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نصیحت یعنی صحیح خالص چیز بتاتے تھے، کوئی اس میں غش اور وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ آخر میں دعا گوں پروردگار امت مسلمہ کو صحیح دین ادلہ سے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی بات کو تحمل سے، دلیل سے قبول کرنے کی توفیق